بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، اسلامی شریعت کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس ضمن میں ایک بڑا بنیادی قاعدہ جسے دنیا کا ہر صاحب عقل، دانشور اور منصف مزاج قانونی طور سے قبول کرنے پر مجبور ہوگا، وہ یہ ہے کہ قانون کے زیر اثر رہنے والے لوگوں پر حرج اور مشقت، تنگی نہ ڈالی جائے۔ اسلامی قانون میں یہ بات انتہائی کامل اور مضبوط انداز میں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے عنوان قائم کیا المبادئ الخاصہ برفع الحرج۔ حرج یعنی تنگی، پریشانی، مشقت کو ختم کرنے سے متعلق خاص اصول۔ چنانچہ علماء کرام نے متعدد نصوص سے اس اسلامی ضابطے کو ماخوذ کیا ہے، مستنبط کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ چند ارشادات ہیں جو بڑے مشہور ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کا فرمان وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں کوئی حرج اور تنگی نہیں رکھی۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی مشہور آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ نرمی اور سہولت چاہتا ہے، مشقت اور تنگی نہیں چاہتا، مشکل کرنا نہیں چاہتا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرمان سورہ بقرہ ہی میں یہ بھی ہے جو بڑا مشہور فرمان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس کو، کسی جان کو اس سے اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنا اس کی طاقت ہو۔ جتنی جو طاقت نہیں ہے، وسعت و استطاعت میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا بندے کو پابند نہیں بناتا، مکلف نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ والمبادئ التي استمدها العلماء من هذه الآیات۔ اب یہ بنیادی اصول چند نصوص پیش کیے گئے، ایسے اور بھی نصوص اور خصوصی احکامات قرآن و احادیث میں موجود ہیں۔ ان نصوص سے اہل علم نے جن اصولوں کو مستنبط کیا جو رفع حرج پر مشتمل ہیں، ان چند اصولوں کا تذکرہ یہاں انہوں نے کیا۔ نمبر ایک اصول اور ضابطہ اسلامی شریعت قانون سازی میں جس کا لحاظ رکھا گیا، کیا المشقت تجلب التیسیر، یہ ایک ضابطہ بنا کہ اگر کسی چیز میں مشقت آ رہی ہے، ایسی مشقت جس سے بوجھ پڑ رہا ہے، تو یہ مشقت تیسیر یعنی سہولت کا راستہ کھولتی ہے، سہولت پیدا کرتی ہے۔ یہ تیسیر یعنی سہولت دینا، اس کو کھینچتی ہے، لاتی ہے۔ کون سی چیز؟ مشقت۔ اس اصول اور ضابطے کی فروعات میں سے ایک فرع، یعنی ایک مثال کے طور پر ایک فرع اور ایک شاخ، کہ اگر کوئی حکم ہے شریعت کا، اب اس شریعت کے حکم پر عمل کرنے میں بندے کو مشقت، تکلیف، تنگی، پریشانی لاحق ہو رہی ہے، تو شریعت اس مشقت کو دور کر کے اس میں تخفیف کرتی ہے، کچھ رخصت اور رعایت دیتی ہے، سہولت پیدا کر دیتی ہے۔ انہی میں سے ایک مثال دے رہے ہیں فروع کے طور پر کہ ان شریعت اباحت للصائم ان یفطر فی السفر وعند المرض، کہ شریعت اسلامیہ نے روزے دار کے لیے جائز قرار دیا، رخصت اور اجازت دی کہ وہ سفر میں اور حالت مرض میں، بیماری کی حالت اور سفر کی حالت میں افطار کر لیں۔ رمضان کے روزے فرض ہیں پورے مہینے کے، اگرچہ رمضان المبارک کے مہینے سے آدمی گزر رہا ہو، لیکن اگر حالت سفر میں ہے یا بیماری کی حالت آ گئی تو ایسی صورت میں شریعت نے چھوٹ دی۔ یہ بات تو واضح طور سے نصوص میں، قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ ہاں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو شخص تم میں سے مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو رمضان کے ان روزوں کی گنتی
دوسرے دنوں میں پوری کرے گا جب سفر کی حالت نہیں رہے اور جب بیماری کی حالت نہ رہے۔ چنانچہ روزے دار کے لیے سفر اور مرض کی حالت میں رخصت دے دی گئی۔ سفر اور مرض میں چونکہ مشقت تھی، دقت تھی کہ بندہ ان حالتوں میں بھی روزے کا پابند رہے، چنانچہ شریعت نے سہولت دے دی، رعایت دے دی اور اس میں رخصت دی کہ ایسا انسان جو ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ کما اباحت قصر الصلاۃ فی السفر، جیسا کہ شریعت نے نماز کو سفر کی حالت میں قصر کی اجازت دے دی، قصر کر دی، 4 رکعت والی نمازوں کو نصف کر دیا، سنن و نوافل کی رخصت دے دی۔ ایک آدمی اگر مقیم ہے، اپنے مقام اور ٹھکانے پر موجود ہے، تو اسے ظہر، عصر، عشاء کی 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور ساتھ میں دیگر نمازوں کے ساتھ 5 نمازوں کے ساتھ سنن و نوافل کا جو تذکرہ ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ لیکن اگر حالت سفر میں بندہ ہے تو اسے اس بات کی رخصت دی گئی کہ وہ قصر کر سکتا ہے۔ قصر ہی نہیں کر سکتا بلکہ ظہر، عصر اور مغرب، عشاء ان 4 نمازوں کو باہم ملا کر جمع بین الصلاتین بھی کر سکتا ہے، اگرچہ اس کی بعض تفصیلات میں اہل علم کے نزدیک کچھ اختلافات ہیں، لیکن واضح طور سے جمع بین الصلاتین کی گنجائش اور قصر کی اجازت موجود ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص عاجز ہے، مریض ہے، استطاعت نہیں رکھتا مالی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے، تو اس کے بارے میں کہا کہ حج کا فریضہ اس سے ساقط کر دیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آپ دیکھیں گے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کی شرط رکھ کر غیر مستطیع کو اس فرضیت سے خارج کر دیا کہ جس آدمی کے اندر حج کی کرنے کی صلاحیت، استطاعت نہیں ہے، چاہے وہ جسمانی طور پر چاہے وہ مالی طور پر، یعنی عاجز ہو یا مریض ہو یا فقیر ہو، ایسی صورت میں اس سے فرضیت حج ساقط ہو جائے گا۔ یہی معاملہ آپ شریعت کے تمام احکامات میں پائیں گے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، یہ ایک قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا اس قاعدے کی شکل میں ہم پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی ڈرنا ہے جتنا تمہاری طاقت ہو۔ اس اصول کو، ضابطے کو اگر آپ ذہن نشین رکھیں تو اسلامی شریعت کے بہت سارے مسائل ان اصولوں اور ضوابط کی روشنی میں آپ حل کر سکتے ہیں کہ جہاں کوئی حکم شریعت کا موجود ہے لیکن اگر بندے کی طاقت جواب دے رہی ہے کہ اس حکم کی تعمیل کرنے سے اس کی قوت، طاقت، استطاعت قاصر ہے، پوری نہیں کر سکتی، تو وہاں یہ قاعدہ نافذ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رخصت اس کو حاصل ہوگی بندے کو کہ تمہاری طاقت سے جو باہر ہے اس کا آدمی مکلف تم نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ اس پر سوال نہیں کرے گا۔ کتنی زبردست اور منصفانہ بات ہے۔ 1400 سال پہلے آئے ہوئی شریعت میں یہ ضابطہ موجود ہے اور قدم قدم پر موجود ہے۔ میں نے کئی مقامات پر، کئی موقعوں پر یہ بات قدر تفصیل سے بیان کی کہ اسلامی شریعت میں یہ جو خوبی ہے، اگرچہ دنیا کے بعض دیگر قوانین یا دوسرے قوانین بھی بعض حالتوں میں اسے قبول کرتے ہیں، لیکن جس جامعیت کے ساتھ اسلامی شریعت میں آپ کو اس ضابطے کی کار فرمائی نظر آئے گی، قدم قدم پر مختلف مقامات پر جس طریقے سے مشقت آنے پر سہولت کا راستہ شریعت اسلامیہ نے بتایا ہے اور دیا ہے، آپ کو اتنی جامعیت کے ساتھ کسی اور قانون اور مذہب میں یہ بات نظر نہیں آئے گی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسی چیزیں جو انسان کی طاقت کے باہر ہے، اگر کسی نے اپنے اوپر عائد بھی کر لی تو شریعت حکم دیتی ہے کہ اسے ختم کر دے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کچھ لوگوں کی بھیڑ دیکھی، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ایک بوڑھا اور کمزور شخص ہے، اس نے یہ نظر مانی ہے کہ وہ دھوپ میں کھڑا رہے گا یا پیدل حج کے لیے جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا غنی عن تعذیب ھذا عن نفسہ او کما قال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے اپنے آپ کو عذاب دینے، اپنے آپ کو تکلیف اور مشقت میں ڈالنے سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا حکم نہیں دیتا، اللہ اس سے بری ہے۔ اس سے جا کر کہو کہ اپنی قسم کو، اپنی نظر کو توڑ دے، جو سواری پر نہیں جا رہا ہے سواری اختیار کر لے وے، اور جو نظر مانی ہے چونکہ غلط نظر مانی ہے اسے توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے، کفارہ قسم۔ ایسی کوئی چیز کی انسان قسم کھا لے یا نظر مان لے
بالکل صاف حدیث ہے کہ جو شخص اگر کوئی نظر مانتا ہے یا قسم کھاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا وفا علی نظر فی معصیت اللہ او فی ما لا یملک ابن آدم، کہ ایسی نظر جس کی انسان کو طاقت نہیں ہے، لا وفا علی فی معصیت اللہ، ایسی نظر جو اللہ کی معصیت میں ہے، یعنی کسی ایسی بات کی آدمی نے قسم اٹھا لی، نظر مان لی کہ میں گناہ کا کام کروں گا. مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے والد صاحب سے بات نہیں کروں گا. اب یہ والد سے قطع کلامی یہ شرعاً بالکل درست نہیں ہے، اللہ کی معصیت ہوگی، نافرمانی ہوگی. لہذا اگر گناہ کرنے کی نظر مانی ہے تو اس نظر کو توڑ دیا جائے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ گناہ اور اللہ کی معصیت کی نظر پوری نہیں کی جائے گی. لا وفا علی نظر، ایسی نظر کو پورا نہیں کرنا ہے جو اللہ کی معصیت میں کی گئی ہو. ولا فی ما لا یملک ابن آدم، اور اس نظر کو بھی پورا نہیں کرنی ہے جس کی انسان کو طاقت نہیں ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس قاعدے کو ما جعل علیکم فی الدین من حرج لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، روزے کے حالت میں بتایا. اور اسی طریقے سے طہارت اور تیمم کے سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ طہارت کا جہاں غسل اور وضو کا حکم دیا گیا، پانی کے نہ ملنے یا پانی ہونے پر آدمی کے فمن کان منکم کیا ہے، تم میں سے کوئی شخص سفر میں ہو یا مرض کی حالت میں، سورہ مائدہ میں قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا اور پانی نہ پا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاکیزہ مٹی کے ذریعے سے تم تیمم کر لو. یعنی رفع حرج اور مشقت کو ختم کیا جا رہا ہے قدم قدم پر. یہ میں نے نظر کی مثال دی. وضو اور طہارت کے سلسلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جامع ضابطہ اسلامی شریعت نے عطا فرمایا، بہت ہی فطرت کے عین مطابق اور انصاف کے تقاضے کے عین موافق ہے یہ بات. نمبر 2، یہ قاعدہ نمبر 1 تھا کہ مشقت تیسیر یعنی سہولت اور آسانی کو لاتی ہے. دوسرا قاعدہ الحرج مرفوع شرعا، کہ شرعی اعتبار سے حرج اور تنگی مرفوع ہے، اٹھا لیا گیا ہے. یعنی جس چیز میں حرج ہے شرعاً اس چیز کا اعتبار نہیں رکھا گیا ہے، اس کی پابندی نہیں رکھی گئی ہے. اس کی فروع میں سے ایک مثال انہوں نے بیان کی سمجھانے کے لیے کہ عورتوں کی گواہی کو قبول کرنا، صرف عورتوں کی گواہی کو ان امور میں جس میں کہ عام طور سے آدمی یا مرد حضرات رجال جس پر مطلع نہیں ہوتے ہیں، اب وہ عورتوں سے کے معاملات سے متعلق ہو یا عورتوں کے عیوب سے متعلق بات ہو، عورتوں کے عیوب سے متعلق کوئی ان کے جسمانی یا کچھ ایسی باتیں جو ان سے مخصوص ہوتی ہیں، تو ان امور میں عورتوں کی گواہی کو کافی مانا گیا، جبکہ دوسرے امور میں ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پہ دودھ پلانے والا معاملہ، رضاعت والا، اگر کسی عورت نے آ کر، ایک عورت نے بھی کہا کہ میں نے فلاں بچے کو دودھ پلایا ہے اور فلاں بچی کو بھی، یا فلاں اور فلاں کو دودھ پلایا ہے، تو اس کی اس بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ اس سے متعلق خصوصیت کے ساتھ اس سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کا کوئی گواہ دستیاب ہو. چنانچہ اگر یہاں بھی یہ سختی اور پابندی عائد کی جاتی دوسرے امور کی طرح کہ اگر آپ کو کسی پر چوری کا یا گناہ کا الزام لگانا ہے تو کم سے کم 2 مرد گواہ عینی شاہد یا اس قسم کے گواہ ہونے چاہیے. اگر زنا کا الزام ہے تو 4 عینی شاہد جنہوں نے واقعے کو بالکل ایسے ہی ہوتے ہوئے دیکھا ہو جیسے کنویں میں ڈول ڈالا جاتا ہے یا سوئی کے ناکے میں دھاگا ڈالا جاتا ہے، اس طریقے سے دیکھا ہو اور ان کی گواہیاں باہم موافق اور متفق ہوں، تب قبول کی جائے گی. اگر اس قسم کی پابندیاں ان امور میں بھی جو خواتین سے متعلق ہے عائد کی جاتی تو ان کا ثابت ہونا تقریباً ناممکن سا ہو جاتا اور حرج پیدا ہوتا. ایک ثابت شدہ چیز کو ثابت کرنا بہت مشکل اور دشوار چیز ہوتی. چنانچہ شریعت نے اس حرج کو موقوف رکھا، اس کو اٹھا رکھا اور یہ گویا رخصت دی کہ وہ امور اور معاملات جن کا تعلق خاص عورتوں سے ہے ان میں صرف عورتوں کی گواہی بھی اگر ہوگی تو اسے قبول کیا جائے گا. تیسرا قاعدہ الحاجات تنزل منزلۃ الضرورات فی اباحۃ المحظورات، کہ حاجتیں، لوگوں کی حاجت اور ضرورت، شدید ضرورت ہے، ان چیزوں کو، حاجتوں کو
ایسی ضروریات کے مقام پر رکھا جائے گا، ٹھہرایا جائے گا جو حرام چیزوں کو مباح بنانے والی ہے۔ یہ ایک اور آگے قاعدہ آ رہا ہے، اسی کے ضمن میں بیان ہوگا کہ الضرورات تبیح المحظورات، سمجھ لیجئے کہ اس سے ہی جڑا ہوا یہ قاعدہ ہے کہ حاجتیں ایسی ضروریات کے مقام پر رکھی جائیں گی، مانی جائیں گی، جن کے ذریعے سے یا جس کے بارے میں محظور اور ممنوع چیز کی اباحت ہو جاتی ہے، یعنی ناجائز چیز کو ایک شرط کے ساتھ یا حدود کے ساتھ جائز قرار دیا جاتا ہے۔ کہہ رہے کہ وَمِمَّا يَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الْمَبْدَأِ كَثِيرٌ مِّنْ عُقُودِ الْمَعَاملَاتِ، اس اصول کے تحت جن بنیادوں کو ہم پیش کر سکتے ہیں، بہت سارے معاملات اور آپس کے جو تعلقات یا شرکات کے معاملات ہوتے ہیں، مشارکت کے مختلف شکلیں ہوتی ہیں، حلال حرام کے مختلف معاملات ہوتے ہیں، ان امور میں اس قاعدے کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ ایسے امور اور معاملات جو لوگوں کے درمیان واقع ہوتے ہیں یا لوگوں کی تجارت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب فَإِذَا قَامَ الْبُرْهَانُ صَحِيحٌ عَلَىٰ أَنَّ نَوْعًا مِّنْ هَٰذِهِ الْعُقُودِ أَوْ التَّصَرُّفَاتِ صَارَتْ ضروری، جب کبھی کوئی ایسی صحیح دلیل قائم ہو جائے کہ لوگوں کے درمیان کچھ ایگریمنٹس اور عقود، باہم تعلقات، معاملات اور ایگریمنٹس ایسے ہیں، یا مالی تصرفات اور لین دین کے معاملات ایسے ہیں جس کے بغیر اب چارہ کار نہیں، لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، تجارت کی گاڑی چلانے کے لیے اب ان امور کو انجام دینا ناگزیر اور ضروری ہو گیا ہے، اس حیثیت سے کہ اگر اس میں رکاوٹ ڈالی جائے تو ان پر اس سلسلے میں حرج اور مشقت پیدا ہو جائے گا، مشقت پیدا ہو جائے گی، اور اسے حرام قرار دینے کی شکل میں لوگوں کے تجارت اور کاروبار کی گاڑی ٹھپ ہو سکتی ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہوگی تو ایسی حاجت کو ان ضروریات کے مقام پر سمجھا جائے گا جس سے بقدر ضرورت حرمت یا پابندی کی شکل جو ہے اٹھ جاتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ هذا النوع من التعامل ابیح لهم قدر ما يرفع الحرج منه، اب ایسی صورت میں اتنی مقدار میں سہولت یا اجازت دی جائے گی اس کام کو کرنے کی جس سے کہ حرج اور تنگی کا معاملہ دور ہو جائے۔ یہ ایسا قاعدہ ہے کہ اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں تو بحث کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ ہم سرسری طور سے اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کہیں مجبوری کی بات آ رہی ہے کہ کچھ امور ایسے ہیں جسے کاروبار حیات کو چلانے کے سلسلے میں دقت اور پریشانی آ رہی ہے، اور اس پابندی کی بنیاد پر اگر ہم روک لگا دیتے ہیں کام کے کرنے پر تو لوگوں کے کاروبار ٹھپ پڑ سکتے ہیں، ایسی صورت میں اتنی اجازت اس کاروبار کے کرنے کی، ایسی سہولت اور راستے بنائے جائیں گے جس سے کاروبار کی ضرورت پوری ہو جائے لیکن حرمت کے راستے پر آدمی چلنا پڑے۔ اس کے کچھ مثالیں یا تفصیلات فقہ کی کتابوں میں، اصول اور ضابطوں میں مختلف شکلوں میں ہم ڈھونڈ سکتے ہیں۔ آگے کچھ ایک عنوان قائم کیا انہوں نے، مبدأ الضرورات تبیح المحظورات، یہ جو پیچھے جو بات بیان کی گئی ہے اس کا کچھ حصہ ہم آگے سے سمجھ سکتے ہیں جو آگے کے ایک دوسرے قاعدے کے تحت بیان کیا جاتا ہے کہ ضرورتیں جو ہے وہ محظور یعنی ممنوع اور حرام چیزوں کو مباح بنا دیتی ہے۔ ایک چیز حرام ہے لیکن اگر کوئی انسان کی ناگزیر ضرورت پیش آ گئی، ایسی ضرورت جس کے بغیر انسان کا کام نہیں چل سکتا، اور اگر اس کو پوری نہ کرے تو اس کے لیے بڑی سختی، تنگی یا جان پر بن آنے والی صورت پیدا ہو رہی ہو، ایسی صورت میں حرام چیز بقدر ضرورت حلال ہو جاتی ہے۔ اس قاعدے کو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے اہل علم نے مستنبط کیا جس کا تذکرہ ہم نے تمہیدی بیان میں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ کی آیت یہاں پیش کی، جبکہ اس قسم کا فرمان سورہ مائدہ، سورہ نحل اور بعض دوسرے مقامات پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، مردار، دم مسفوخ بہنے والا خون، خنزیر یعنی سور کے گوشت، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، ان کو حرام بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن اس کے فوراً بعد اللہ نے یہ ارشاد فرمایا فمن اضطر، کہ جو شخص مجبور ہو جائے، غیر باغ ولا عاد،
نہ بغاوت کرتے ہوئے اور نہ حد سے تجاوز کرتے ہوئے. کیا مطلب؟ یعنی ان حرام چیزوں کے استعمال پر اب مجبور ہو رہا ہے، لیکن یہ مجبوری کس شرط کے ساتھ ہے کہ یہاں ان چیزوں کے استعمال کرتے ہوئے انسان کے ذہن اور نیت میں شریعت کی مخالفت نہ ہو، کہ میں نہیں مانتا یا ان شریعت کے احکامات کی میں مخالفت کرتا ہوں. تو اگر ایسا مخالفت کی نیت ہوگی تو وہ باغی ہوگا، مخالفت کرنے والا. ولا عادن، اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو کا مطلب یہ کہ اگر ان چیزوں کو استعمال کرنے پر جو حرام کی گئی ہے مجبور ہو بھی رہا ہے تو اتنا ہی استعمال کرے جس سے کہ مجبوری کا ازالہ ہو جائے. اگر جان جا رہی ہے بھوک کی وجہ سے تو اور مردار کھانا پڑ رہا ہے تو اتنی ہی مقدار میں کھائے جس سے جان بچ جائے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب اس کو شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کے اچھی طریقے سے کھائے اور اس کو اسٹاک بھی کر لے کہ اگلے وقت پھر کھاؤں گا. جی نہیں، اتنی مقدار میں اس کا استعمال کرے جس سے اس کی جان بچ جائے. یہ حد سے تجاوز نہ کرنے کے معنی میں شامل ہے. تو جو شخص مجبور ہو جائے نہ بغاوت کرتے ہوئے اور نہ حد سے تجاوز کرتے ہوئے، فلا اثم علیہ، تو اللہ نے کہا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. کتنی صاف، واضح اور جامع بات ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن اگر کوئی مجبور ہو کر بغیر بغاوت اور بغیر سرکشی کیے ہوئے ان چیزوں کا، ان حرام چیزوں کا استعمال کرنے پر مجبور ہو رہا ہے اور کر رہا ہے بقدر ضرورت، تو اس پر پکڑ نہیں ہے. مطلب مجبوری کی حالت میں بقدر ضرورت ان کے استعمال کی رخصت قرآن کی اس آیت نے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قانون نے دیا. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے شخص کو معاف رکھا ہے جس نے کلمہ کفر زبان سے کہا مجبوری کی حالت میں لیکن دل میں ایمان موجود ہو. چنانچہ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ سوائے اس شخص کے جو مجبور کیا جائے. اکرہ مکرہ، جس کو مجبور کیا جائے، جس پر زور زبردستی کی جائے، جس پر زور زبردستی کی جائے. وقلبہ مطمئن بالایمان، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے. ایک آدمی کو کسی نے گردن پر تلوار رکھی، پیشانی پر، کنپٹی پر جو ہے بندوق کی نال لگا دی اور کہا کہ کلمہ کفر کہو، اللہ کا انکار کرو، رسول کا انکار کرو، ورنہ ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے. یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صورت میں یہ رخصت دی ہے. یہاں تھوڑی سی وضاحت میں 2 جملے کی کرنا چاہوں گا کہ بعض صورتوں میں رخصت کی موجودگی میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں گنجائش ہے، رخصت ہے، یعنی شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس رخصت پر کبھی عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو قبول کرنا ہے. بعض حالات جیسے یہاں عقیدے اور ایمان کی بات اگر ہے تو یہاں رخصت کو اختیار کرنا کم درجے کی بات ہے اور عزیمت کے پہلو پر قائم رہنا اعلیٰ درجے کی بات ہے. میں ایک مثال دوں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جب قید کیا گیا، ان کو سخت سزائیں دی جا رہی تھی خلق قرآن کے فتنے میں. تو بعض علماء نے ان کو قید خانے میں جا کر یہ مشورہ دینا چاہا کہ اگر آپ شریعت کی رخصت پر عمل کریں تو شریعت اس بات کی اجازت اور رخصت تو دیتی ہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے کہہ لیں. تو زبان سے آپ کہہ دیں کہ قرآن جو ہے اللہ کی مخلوق ہے، اپنے آپ کو بچا لیں. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو جواب دیا تھا اس سے میرا مقصود واضح ہو رہا ہے کہ امام احمد کہتے ہیں کہ یہ رخصت ہے جو کمزور ایمان والوں کے لیے، کم درجے والوں کے لیے. اور پھر حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اور بھی باتیں بیان کی کہ آج کا جو ماحول اور اس وقت کی جو کیفیت ہے، پورے عالم اسلام میں سارے لوگوں نے خاموشی اختیار کی، جو اہل حق ہیں وہ بھی خاموش ہیں. اور میں نہیں چاہتا کہ جو مورخ قلم لے کر منتظر کھڑا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ اس زمانے میں کوئی شخص ہے جو آوازائے حق بلند کر رہا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں بھی خاموش ہو جاؤں اور رخصت پر عمل کر لوں تاکہ آنے والا مورخ یہ قلم لے کر کھڑا ہوا مورخ یہ لکھے کہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ حق کی بات کا کہنے والا ایک انسان بھی واضح طور سے منصہ شہود میں موجود نہیں ہے. چنانچہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن کے سلسلے میں اپنے موقف میں تنازل کر کے رخصت پر عمل کروں اور اپنی جان بچا لوں، یہ کمزور ایمان والوں کے لیے شریعت کی رخصت ہے. عزیمت کا پہلو وہ ہے جو قرآن میں ایک حدیث میں بیان کیا گیا کہ لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، مار ڈالا جائے یا جلا دیا جائے.
ایسے اور بھی واقعات ہم پیش کر سکتے ہیں کہ بھائی فساد کی حالت میں بمبئی میں ہمارے یہاں ایک کئی منزلہ اوپر ایک عورت کے سامنے اس کے شیر خوار بچے کو لٹکایا گیا اور اسے کہا گیا کہ جے رام جی کی بولو ورنہ تمہارے بچے کو ہم اوپر سے پھینک دیں گے. اس عورت نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں بولتی ہوں، اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے اس بچے کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا. اسی درمیان یہ بابری مسجد کے انہدام کے بعد کے واقعات میں آپ دیکھیں گے کہ اخبارات میں یہ واقعات چھپے تھے. اسی درمیان سورت کے ایک امام صاحب کا واقعہ ہوا کہ انہیں بلوائیوں نے، فرقہ پرستوں نے کہا کہ تم جے رام جی کی بولو ورنہ تم کو قتل کر دیں گے. انہوں نے کہا نہیں کہوں گا. جب پہلے انہیں مارا ٹھوکا گیا، مسجد کے فرش پر گھسیٹا گیا، پھر پنکھے پر لٹکا کر مار ٹھوک کر انہیں قتل کر دیا گیا. میں نے ان دو واقعات کو مجھے یاد پڑتا ہے اپنی کلاس کے بچوں کو بتاتے ہوئے کہا تھا کہ اس عورت نے اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے زبان سے جو کہا کلمہ کفر، یہ رخصت ہے، شریعت کی اجازت ہے. ہاں، دل میں ایمان رکھتے ہوئے زبان سے کفر کہنا. اور جو امام صاحب نے کیا کہ چاہے آپ مجھ کو جان سے مار دیں لیکن میں اس پر عمل نہیں کروں گا، اس رخصت کو اختیار نہیں کروں گا، یہ عظیمت اور اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، یہ اونچے درجے کی بات ہے. تو بہرحال یہ شریعت نے مجبوری کی حالت میں کلمہ کفر کے کہنے کی گویا رخصت اور اجازت دی ہے. یہ جو قرآن کی آیت پڑھی ہم نے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس ضمن میں آپ تفسیریں اٹھا کے دیکھیں تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہیں کفار مکہ نے مجبور کیا اور انہوں نے مجبوری کی حالت میں انتہائی مشقت تکلیف سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ باتیں کہہ دی جو آپ کی شان کے خلاف تھی، یعنی مطلب آپ کی گستاخی، آپ پر ایمان لانے سے متعلق. تب کفار مکہ نے انہیں چھوڑا، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے روتے ہوئے اور بتایا کہ اللہ کے رسول انہوں نے ایسا کیا، بڑی شدید تکلیف دی اور میری زبان سے یہ باتیں نکل گئی جو آپ کے خلاف تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِنْ عَادُوا فَعُدْ، اگر وہ دوبارہ ایسا کریں تو تم دوبارہ کر لینا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. یعنی یہ رخصت اور اجازت دی گئی جو شریعت میں موجود ہے. اسی ضمن میں ہم امام مالک رحمہ اللہ کا وہ فتویٰ بھی جان سکتے ہیں جو انہوں نے اپنے زمانے میں دیا تھا اور جو ان کے لیے فتنے اور خلیفہ وقت کی مخالفت کا سبب بن گیا. انہوں نے کہا تھا طلاق المکرہ لیس بشیء، کہ زبردستی کی مکرہ جس پر زبردستی کی گئی ہو تو زبردستی یا مجبوری کی حالت میں دی گئی طلاق کوئی شے نہیں ہے. اس فتوے کا معنی اس وقت کے خلیفۃ المسلمین نے یہ سمجھا کہ امام مالک کے اس فتوے کی ضرب میرے ان امور پر پڑ رہی ہے جو میں نے حکومت حاصل کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں سے زبردستی بیعت لی، اور امام مالک کے اس فتوے سے میری خلافت پر سوالیہ نشان اٹھتا ہے، اس لیے ان کو گرفتار کروایا، بلایا اور کہا کہ اپنا یہ فتویٰ واپس لو. حضرت امام مالک نے کہا کہ چونکہ یہ قرآن و حدیث کے کھلے ضابطے، اصول اور شریعت کی نصوص پر مشتمل ماخوذ اور مستنبط فتویٰ ہے جس پر میرا دل پوری طریقے سے مطمئن ہے، لہذا میں اس حق بات کو، صحیح فتوے کو واپس نہیں لے سکتا. اس پر حضرت امام مالک کو سزا دی گئی، ان کے کاندھے کے مونڈے جو ہے اکھاڑ دیے گئے، گدھے پر بٹھایا گیا، منہ کالا کر کے بازاروں اور گلی کوچوں میں پھرایا گیا، جس پر آپ کہتے تھے کہ میں یعرفنی فقد یعرفنی، جو شخص مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، میں مالک ابن انس ہوں اور میں کہتا ہوں کہ طلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی کی طلاق کوئی چیز نہیں ہے. یہ میں نے طلاق کی مثال حضرت امام مالک کے حوالے سے اس لیے دی کہ یہاں ایک ایمان اور عقیدے سے متعلق ایک مثال دی گئی. اس سے پہلے حلال اور حرام کہ مردار، خنزیر کا گوشت، خون، یہ سب حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص مجبور ہو کر بغیر بغاوت اور بغیر سرکشی کے استعمال کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یہ معاملات والی بات ہو گئی، یہ بھی ایک معاملے کی مثال ہو گئی. یہ شریعت اسلامیہ کی ایک زبردست اصولی حکمت اور مصلحت پر مشتمل ضابطہ ہے جس کو دنیا کا ہر صاحب انصاف قبول کرے گا. ابھی یہ بات ادھوری ہے، یہ قاعدہ بھی، یہ جو بات ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ بھی ادھورا ہے. انشاءاللہ ہم اس بات کو اگلے درس میں مکمل کر کے آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم.